السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام طاقتیں ہی اس وقت سیدھی ہو چکی ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے کل 2 خط لکھے گئے۔ پہلا خط انہوں نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لکھا تھا کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا اور 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ نہیں بیٹھا۔ دوسرا خط انہوں نے جوڈیشل کونسل کو لکھا تھا کہ پہلے تو قواعد و ضوابط بنائے جائیں، اس کے بعد جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلایا جائے اور ججز کی تعیناتی کی جائے۔ اب ان دونوں خطوط کے بعد یحییٰ آفریدی کا بھی جواب آ چکا ہے، اور یہ جواب جسٹس منصور علی شاہ کو یہ بتانے کے لیے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کہاں پر کھڑے ہیں، یحییٰ آفریدی کی پوزیشن کیا ہے، یا سادہ لفظوں کے اندر جسٹس منصور علی شاہ کو وہ سمجھتے کیا ہیں، 40 سالہ دوستی کی وہ کتنی قدر کرتے ہیں، یہ کافی ہے کہ تمام خطوط کے باوجود سپریم کورٹ کے اندر جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے خط کو لفٹ بھی نہیں کرائی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ پہلا بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آ چکا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نے اکثریت سے جسٹس شاہد بلال کو آئینی بینچ کا جج تعینات کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ویسے تو یہ ایک اچھی خبر ہے، بڑی خبر ہے، اور اس حوالے سے کافی دنوں سے کام ہو رہا تھا کہ جسٹس شاہد بلال جو ایک غیر جانبدار جج ہیں، نیوٹرل جج ہیں، وہ یہاں پہ آ جائیں تو یہ جو جسٹس امین الدین خان، نعیم خان مندوخیل، نعیم اختر افغان، ان کی اکثریت بھی کام ہوگی اور 9 مئی والے کیسز پر بھی شاید فیصلہ ہو سکے، اور یہ جو آئینی بینچ ہے وہ کسی حد تک نیوٹرل ہو سکے، یا اس کے اندر نیوٹرل جو ججز ہیں جو ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ججز نہیں ہیں ان کی برتری کسی حد تک کم ہو سکے۔ تو یہ فیصلہ تو آ چکا ہے، لیکن آج کی بڑی خبر یہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو جسٹس یحییٰ آفریدی نے لفٹ نہیں کرائی، ان کے خطوں پر کان نہیں دھرے، اور جوڈیشل کمیشن کا انہوں نے اجلاس آج نہ صرف بلایا ہے بلکہ اس میں فیصلے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر عمران خان، جنہوں نے فائنل کال دی وہ ناکام ہو چکی ہے یا ناکام کر دی گئی ہے۔ اس میں چاہے آپ کہیں کہ سیدھی گولیاں چلی ہیں، چاہے آپ کہیں کہ پنجاب کے لوگ نہیں نکلے، چاہے آپ کہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے دھوکہ دیا، چاہے آپ کہیں کہ گنڈا پور یا بشرا بی بی گولیوں سے ڈر کے نکل گئے، جو بھی آپ کہیں وہ ہو چکا ہے۔ اب عمران خان کی جانب سے رات کو جو اعلان کیا گیا کہ سول نافرمانی کی تحریک چلائی جائے گی اور اوورسیز پاکستانیوں سے یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ بھیجنا بند کر دیں، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب تماشا ہے۔ آپ کو یہ گالیاں بھی دیتے ہیں، آپ کو یہ حقوق بھی نہیں دیتے، ووٹ ڈالنے کا حق نہیں دیتے، اور آپ کے ملک کے اندر کیا فسطائیت ہے، اور آپ پھر بھی حکومت کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو آپ یہ بند کر دیں۔ تو اس حوالے سے علیمہ خان نے آج عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ عمران خان نے 2 مطالبے رکھے ہیں، ایک سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے جے آئی ٹی بنائی جائے، جے آئی ٹی 9 مئی اور 26 نومبر ان 2 سانحات کی تحقیقات کرے، تمام لوگوں کو رہا کیا جائے، اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو سول نافرمانی کا آغاز کر دیں گے۔ سب سے پہلے اوورسیز پاکستانی پیسے یہاں نہ بھیجیں۔ اوورسیز پاکستانی اربوں ڈالر دیتے ہیں، اور ان کو پھر بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں جب وہ باہر سے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے پاکستان میں موجود گھروں کو تباہ کیا جاتا ہے۔ اگلے جمعے تک مطالبات نہ مانے گئے تو پاکستانیوں کو کال چلی جائے گی، اوورسیز پاکستانیوں کو، یعنی اگلے جمعے کی یہ بات ہو رہی ہے۔ تو وہ پیسے نہ بھیجیں، مشکلات ہوں گی لیکن حکومت نہیں چل سکے گی۔ اگر مذاکرات کے لیے اسٹیبلشمنٹ آفر دیتی ہے تو مذاکراتی کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی۔ میرا اعتراض ہے کہ 12 لوگ شہید نہیں ہوئے بلکہ بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، جیلوں میں ہیں، ان کے والدین پوچھ رہے ہیں۔ مجھے اس پر غصہ ہے کہ لوگ لاپتہ ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پہلا مشکل وقت آئے گا تو محسن نقوی ملک سے فرار ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ عمران خان نے ایک اور لمبا جسے کہتے ہیں آپ کہتے ہیں نا کریز سے نکل کر چھکا مارنا، تو عمران خان نے لمبا چھکا مارا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان نے حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی ہدایت کر دی ہے، اور اس سلسلے میں رابطے بھی شروع ہو گئے ہیں۔ کافی دنوں سے کوشش تھی پی ٹی آئی کی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے، لیکن کچھ لوگ ادھر ادھر ہو جاتے تھے، غلط بریفنگ دیتے تھے، اس وجہ سے فضل الرحمان کے خلاف بھی کمپین شروع ہو جاتی تھی، لہٰذا وہ جو ایک کام ہو رہا تھا اس کو بریکیں لگ جاتی تھیں۔ لیکن اب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ رابطے شروع کر دیں، فضل الرحمان سے رابطہ کیا جائے،
پیر پگاڑا سے رابطہ کیا جائے، شاہد خاقان عباسی سمیت تمام اپوزیشن کی جماعتوں کو دعوت دی جائے، اسد قیصر، محمود خان اچکزئی اور دیگر رہنماؤں کو یہ ٹاسک سونپا جائے کہ آپ رابطے کریں، اور ان کی جانب سے رابطے شروع بھی کر دیے گئے ہیں۔ پھر بشرا بی بی آج باہر نکلی ہیں، بشرا بی بی آج بولی بھی ہیں، اور بشرا بی بی نے آج دوبارہ سے کمان بھی سنبھالی ہے۔ بشرا بی بی آج 4 پہنچی، جہاں پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی شہادت ہوئی تھی تو وہاں پہ بشرا بی بی پہنچی، سیاہ رنگ کا انہوں نے نقاب پہنا ہوا تھا، ان کے ساتھ رؤف حسن بھی موجود تھے، اور وہ خود بات کر رہی تھیں، اونچی آواز میں گفتگو کر رہی تھی، ریکارڈ بھی ظاہر ہے وہ ہو رہی تھی، اور وہ تسلی دے رہی تھی، اپنے حوالے سے گواہی دے رہی تھی کہ میں وہاں سے کیوں نکلی، کس نے نکالا، کس نے مجھے اکیلا چھوڑا۔ تو بشرا بی بی نے کہا کہ میں بھاگنے والی عورت نہیں ہوں، سب نے مجھے ڈی چوک میں اکیلا چھوڑ دیا تھا، اور ہلاک ہونے والے ایک شخص کے اہل خانہ سے میں تعزیت کرنے آئی ہوں، اور 1 کروڑ کا چیک بھی پیش کیا گیا۔ کہتے ہیں میں ڈٹی رہی ہوں، اکیلی تھی، کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، میں نے کہا بھی تھا کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، لیکن کوئی میرے ساتھ نہیں تھا، وہ ڈی چوک خالی کرا رہے تھے، پھر دوسرے قافلے آ گئے، میں ڈی چوک میں رہی کیونکہ خان نے کہا تھا کہ ڈی چوک نہیں چھوڑنا۔ ڈی چوک پر 12:30 بجے تک میں اکیلی تھی، روڈ خالی کروانے والے بھی گواہ ہیں، ورکرز عمران خان کے نام پر شہید ہوئے ہیں، عمران خان نے مجھے بھیجا ہے، سمجھ نہیں آ رہا لوگ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھ پر جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں کہ بشرا بی بی بھاگ گئی، یہ ہوا وہ ہوا۔ میں تو وہاں موجود تھی، اور وہاں پر مجمع میں سے ایک شخص بولا کہ ہم 40 لوگ ادھر موجود تھے، ہم گواہ ہیں کہ آپ کلثوم ہاسپٹل سے آگے ایک گاڑی کے اندر موجود تھیں، اور زبردستی آپ کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس کے ساتھ ہی بشرا بی بی آج بھی 190 ملین پاؤنڈ کیس، یعنی یہ جو القادری ٹرسٹ کیس ہے، اس میں اڈیالہ جیل میں پیش نہیں ہوئی۔ اب سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی برقرار رکھے گئے ہیں۔ پھر سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ جو کہ درخواست گزار ہیں سویلینز کا فوجی جو ٹرائل ہو رہا ہے، خاص طور پر سپریم کورٹ سے اس معاملے میں ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، بہرحال لطیف کھوسہ اور دیگر وکلاء کی جانب سے درخواستیں جمع کروائی گئی ہیں، ایون جسٹس یحییٰ آفریدی اور امین الدین خان کے سامنے، آئینی بینچ کے سامنے بھی یہ استدعا کی گئی کہ فوری طور پہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن ہو نہیں سکا۔ لیکن اب ایک اور درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ خبر یہ ہے کہ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل پر انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت 26ویں آئینی ترمیم کے فیصلے کے بعد تک مؤخر کرنے کی اپیل سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ جواد ایس خواجہ نے یہ کہا ہے کہ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرو، 26ویں آئینی ترمیم اگر اڑ جاتی ہے پہلے اس کا فیصلہ ہو، اس کے بعد اس درخواست کو لگایا جائے۔ یعنی جواد ایس خواجہ یہ سمجھتے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان کے ہوتے ہوئے ہمیں انصاف نہیں مل سکتا اور کوئی نیوٹرل یا آئین کے مطابق فیصلہ نہیں آ سکتا، اس لیے یہ پہلے کام سب سے پہلے کیا جائے۔ پھر فضل الرحمان سے کیونکہ آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں، دھڑا دھڑ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، رابطے ہو رہے ہیں، اور فضل الرحمان نے دھمکی بھی لگائی ہے کہ 7 دسمبر تک، اور کل 7 دسمبر ہے، مدارس بل منظور ہونا چاہیے، ورنہ 8 کو پشاور سے لاہے عمل کا اعلان کروں گا۔ آج غفور حیدری، یہ سینئر رہنما ہیں JUIF کے، ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مدارس رجسٹریشن بل پر جمعیت علماء اسلام نے حکومت کو 8 دن تک کی ڈیڈ لائن دے دی، حکومت کو دینی مدارس کا بل ہر صورت منظور کرنا ہوگا، 8 دسمبر تک بل منظور نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں پھر روک نہیں سکیں گے۔ اور حافظ حمداللہ نے بھی اس حوالے سے گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ مدارس بل مسترد کر کے والد نے بیٹے کو بھی لال جھنڈا دکھا دیا ہے۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی بل مسترد کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ اور پھر یہ خبر ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس 10 دسمبر شام 5 بجے طلب کر لیا ہے، جس میں ہو سکتا ہے کہ یہ مدارس بل بھی پاس کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سوشل میڈیا پہ فیک نیوز کے حوالے سے جو پیکا ایکٹ کے اندر مزید ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو کسی طرح سے لگام ڈالی جائے، سوشل میڈیا پر حکومت مخالف یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ مخالف جو نیوز آتی ہیں ان کو بند کیا جائے، اور جو اس طرح کی خبریں دے رہا ہے اس کو 10 لاکھ جرمانہ ہوگا، اور
3 سال یا 5 سال تک کی سزا ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی ایک بل جو ہے یہ 10 دسمبر شام 5 بجے قومی اسمبلی میں ہونے والے اجلاس میں اس طرح کا بل بھی لایا جا سکتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔